اس وقت اپوزیشن میں بیٹھیں گے، جبکہ اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم کے انتخابات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی، اور ایک عندیہ دیا کہ جلد آزادی مارچ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کھیلداس کوہستانی صاحب، جو کہ رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ ایک کمزور کولیشن گورنمنٹ اس وقت کہی جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت ان کا موڈ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی بات کی جائے تو واضح فرق اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، اور ان کا موڈ جو ہے وہ اس وقت اچھا نہیں ہے۔ کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں سر؟ بڑی مہربانی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ نہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے نہ پی ڈی ایم 2 ہے، جتنا اور پہلے بھی جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی، تمام جماعتیں تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی۔ تو ابھی یہ ایک نیا اتحاد بنا ہے، اور جو 16 مہینے میں جو اتحاد بنا تھا اس کی بھی ایجنڈا ایک ہی تھی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے۔ اور اس وقت جو عوام نے مینڈیٹ دیا، عوام نے تمام جماعتوں کو مینڈیٹ دیا، کسی ایک ایسی جماعت کو مینڈیٹ نہیں دیا جو وہ اکثریت میں ہو اور حکومت اکیلے کر سکے۔ تو ہمیں عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہے۔ اگرچہ بلاول بھٹو صاحب بارہا یہ کہہ رہے ہیں، کل بھی انہوں نے بات کی، اگر سنی کاؤنسل جو ہے ایکس پی ٹی آئی، وہ اگر ان سے ہاتھ ملا لیتے تو ان کو بھی حکومت بنا سکتے تھے۔ خود آپ نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم جو امیدوار ہے شہباز شریف صاحب، پارٹی کے ہمارے صدر بھی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اگر یہ جو آزاد اراکین ہے یہ کسی سے مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے ہم خوشی سے بیٹھیں گے، ہم بالکل تیار ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا، اگر ان کو مینڈیٹ تھا یا وہ کر سکتے تھے، نمبر گین پورے تو وہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتے۔ 2013 کا تجربہ بھی، جہاں 35 پنچر کا، داندلی کا، رونا دھونا، شور شرابہ، احتجاج، 126 دنوں کا دھرنا، پھر وہاں سے استعفیٰ دینا، 2018 میں خود ان کی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے۔ یہ بتائیے سر کہ اگر ان کے پاس ان کا انتخابی نشان ہوتا تو کیا صورتحال یہی ہوتی اس الیکشن میں؟ پھر یہ بتائیے نا۔ اس وقت تو بہت ساری چیزیں، چونکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے آزاد حیثیت میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کولیشن جو ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ بنایا، تو کیا حالات ایسے ہوتے جو آج ہیں؟ میں ایک پولیٹیکل ورکر، اور اپنے تجربے اور اپنی ذاتی میری رائے ہے، اگر ان کے پاس پی ٹی آئی کو الیکشن لڑتی یا بلہ ان کے پاس ہوتا تو ہم ان سے مقابلہ کرتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا مخالف سیاسی کون ہے۔ اور ہم جس طرح ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے تھا، کئی حلقوں میں ہم نے ایزی تھوڑا لیا، تو کئی اس میں بعد میں ہو سکتی ہے کہ کیا وجوہات ہے، تو شاید ہم زیادہ مینڈیٹ لیتے۔ اور جو پی ٹی آئی کے جیتنے کے، اس میں جو عمران خان کے فیصلے ہیں وہ نون لیگ نے نہیں کرائے، وہ عدالتوں نے کیے ہیں۔ وہ ایک ساتھ فیصلے آئے اور جلدی میں سزا دی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عوام بھی اگر کسی کو اس طرح انہوں نے سمجھا کہ یہ مظلوم ہے، حالانکہ ان کی جرم کے داستان تھے، جو ان کا انجام ہونا تھا اسی طرح ہونا تھا، مگر یہ الیکشن سے پہلے ہوا، اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ضرور ہوا ہے۔ عوام نے جس طرح اس فیصلوں میں شاید پسند نہ کیا ہو، تو یہ کئی وجوہات ہے۔ تو پی ٹی آئی اگر بلے کا نشان، ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں، مگر وہ ہم اگر سادہ اکثریت لیتے، 2/3 میجارٹی لیتے، یا جو ابھی ہم نے مینڈیٹ لیا ہے، یہ الیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ 2013 میں انہوں نے یہ کیا، 14 میں دھرنا لگا کر، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں 18 میں اپریل، 9 مئی میں بھی انہوں نے یہ کیا، اور ابھی بھی یہ کرنے جا رہے ہیں۔ چلیں، میں آپ سے آپ کی بات کرتا ہوں نا سر، میں آپ سے آپ کی بات کرتا ہوں۔ آپ لوگ جو ہے عوام کو بڑے دل فریب نعرے جو ہے وہ الیکشن میں رہے، کسی نے 300 یونٹ فری بجلی کی بات کی، کسی نے جو ہے وہ تنخواہوں میں دگنے اضافے کی بات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، اور اب لگ پتہ جائے گا ہمارے ان تمام سیاستدانوں کو جو کہ پارلیمنٹ کے اندر عوام سے یہ وعدے کر کے آئے ہیں، کہ کتنے مشکل حالات آگے ہیں۔ Are you prepared for this?
دیکھیں بالکل آپ کی بات کا میں جو آپ نے بات کی مہنگائی کے حوالے سب سے اس وقت پاکستان کے جو بڑا مسئلہ عوام کے لیے وہ مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہو، گیس کے بل ہو، ان کے آٹے چینی یا جو بھی پیٹرول ڈالر جو بھی عام آدمی پہ اثر کرتا ہے وہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں، انہوں نے پرائس لسٹ اور کئی طرح عوام کو کس طرح سستی بجلی دی جائے جو آپ کہہ رہے ہیں، عوام کو کس طرح سستی چیزیں ملیں، وہ انہوں نے اپنا کام ان کے 48 گھنٹے کی آپ اگر جو انہوں نے کام کیا ہے آپ دیکھ لیں، وہ بالکل چاہتی ہے وہ خدمت کار بن کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئی ہے، اور انشاءاللہ سر ہم میں پورے پنجاب پاکستان سمیت سر میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میرے لیے صرف پنجاب نہیں ہے، میرے لیے پورا پنجاب میں پاکستان ہے، سندھ اور کے پی جی کے بھی اتنا جی ہی امپورٹنٹ ہے۔ جی 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 دیکھیں مہنگائی کم کرنا صوبائی حکومتوں کی زیادہ ذمہ واری ہوتی ہے، مگر ہمارے وزیر اعظم جو منتخب ہونے جا رہے شہباز شریف صاحب، وہ پہلے بھی 20 گھنٹے جاگتے تھے، 4 گھنٹے آرام کرتے تھے، وہ پاکستان کی غریب عوام، پاکستان کے عوام کے لیے ایسی پالیسیز سر بالکل مشکل سر جی فیصلے ہمیں ضرور ہیں مگر کسی کے جانے مشکل سوگنے سے سر ہمیں کیا، ہمیں تو پالیسیز چاہیے نا، ہمیں ایک میں وہی روڈ بات میپ کرتا ہوں، چاہیے۔ ہاں مشکل فیصلوں کا مقصد یہ نہیں کہ صرف غریب کے لیے مشکلات پیدا کریں، ہاں ہم ان مشکل فیصلوں میں باقی اسٹیک ہولڈر کو ضرور اس کو اثر دیٹس پڑے واٹ آئی گا، ایم مگر آسکنگ عوام سر، کے میں لیے یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مشکل فیصلے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی الگ ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کی پالیسی الگ ہے، یہ سیم پیج پر آپ لوگ اکانومی کے بہت، اور ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے، پی ڈی ایم کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مہنگائی آپ کے کھاتے میں ڈال کر چلی گئی تھی، یہ کس طریقے سے مینج کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اب فیصلے مشترکہ ہوں گے، اور ہم تمام جماعتوں کو جو ہمیں ووٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں، ہم ہر فیصلہ ان سے مل کر کریں گے، مگر ہماری سب کی پرائرٹی پہلے پاکستان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی آئی اے کا بوجھ، اگر ہمارے پاس ویسے ہی خزانہ خالی ہے، اسٹیل مل کا بوجھ ہمارے پاس خزانہ خالی ہے، سول ایویشن کا بوجھ، جو بھی ادارے ہیں اگر ان کا بوجھ پاکستان کے خزانے میں پڑ رہا ہے، وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی عوام سفر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے تو ہم پالیسیز وہی جاری رکھیں گے جو شہباز شریف صاحب نے 16 مہینے میں، اس کے بعد جو نگران حکومت میں آپ نے دیکھا ہم نے ایک ادارہ بھی بنایا ہے، ایک فورم ہے جہاں پہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اس فورم کو بھی ان کے فیصلے ٹھیک ہے، اور یقیناً آپ بات کر رہے حکومت ہیں ایس آئی کیبنٹ ایف سی کی، آپ بات کر رہے ہیں، بہت بہت جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، کھیلداس کوہستان موجود تھے۔ اب وقت جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ جناب یہ جو جتنے بھی وعدے تھے اور یہ مشکل ترین فیصلے جو ہیں یہ سیاسی جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، بالخصوص جو حکومت کے اندر ہے، وہ کس طرح سے کریں گی۔